بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیوز ورلڈ ٹی وی کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسا قصہ سنائیں گے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ قیامت کے 5 سوالات۔ ہم خواہ روئیں یا ہنسیں، جاگیں یا غفلت کی نیند سوتے رہیں، قیامت کا امتحان برحق ہے۔ ترمذی شریف میں اس امتحان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، انسان اس وقت تک قیامت کے روز قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک کہ ان کے 5 سوالات کے جواب نہ دے ڈالے۔ تم نے زندگی کیسے بسر کی، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا، اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ آج دنیا میں جس طالب علم کا امتحان قریب آ جائے وہ کئی روز تک پہلے ہی سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اس پر ہر وقت بس ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے، امتحان سر پر ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر اس کی تیاری اور اہم سوالات پر خوب کوشش کرتا ہے، شاید یہ سوال آ جائے، شاید وہ سوال آ جائے۔ ہر امکانی سوالات کو حل کرتا ہے، حالانکہ دنیا کا امتحان بہت آسان ہے۔ اس میں دھاندلی ہو سکتی ہے، رشوت بھی چل سکتی ہے، جبکہ اس کا حاصل فقط اتنا کہ کامیاب ہونے والے کو 1 سال کی ترقی مل جاتی ہے، جبکہ فیل ہونے والے کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا، صرف اتنا نقصان ہوتا ہے 1 سال کی ملنے والی ترقی سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح، اس دنیاوی امتحان کی تیاری کے لیے انسان کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، حتیٰ کہ نیند کشا گولیاں کھا کھا کر ساری رات جاگ کر اس امتحان کی تیاری کرتا ہے۔ مگر افسوس، اس قیامت کے امتحان کے لیے آج مسلمان کوشش نہ ہونے کے برابر ہے، جس کا نتیجہ کامیاب ہونے کی صورت میں جنت کی نہ ختم ہونے والی ابدی راحتیں اور فیل ہونے کی صورت میں دوزخ کی ہولناک سزائیں۔ آج مسلمانوں کے ساتھ زبردست سازشیں ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ اسلام کی محبت دلوں سے دور کی جا رہی ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینوں سے نکالا جا رہا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹایا جا رہا ہے۔ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس پر غور تو فرمائیے۔ افسوس، شادیوں اور خوشی کے مواقع پر مسلمان سڑکوں پر ناچتے نظر آ رہے ہیں، شرم و حیا کا پردہ چاک کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اسلام دشمن طاقتوں کی یہ سازشیں ابھی سے نہیں عرصے سے چل رہی ہیں کہ پہلے مسلمانوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کر دو، انہیں عیش و عشرت کا عادی بنا ڈالو، پھر جتنا چاہو ان کو بے وقوف بناؤ اور ان پر راج کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل بمشکل 4 یا 5% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے، یعنی 95% مسلمان شاید ہی نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جتنے نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی شاید ہزاروں میں اکا دکا مسلمان ایسا ہوگا جس کو ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھنا آتی ہوگی۔ اس وقت کثیت الاجتماع ہے، ان میں سے ایک تعلیم یافتہ ہوگا، کوئی ماسٹر ہوگا تو کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر ہوگا تو کوئی افسر۔ علماء کرام کے علاوہ لاکھوں عام مسلمانوں کے اجتماع میں اگر 1 لاکھ روپے دکھا کر یہ سوال کیا جائے کہ بتائیے نماز کے کتنے ارکان ہیں، درست جواب دینے والے کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، شاید لاکھ روپے محفوظ ہی رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا ایک ایسا فن سیکھا مگر نماز کے ارکان سیکھنے کی طرف توجہ ہی نہ رہی۔ آج کل مسلمان نماز پڑھنے والے کو بھی شاید ہی یہ معلوم ہو کہ نماز کے کتنے ارکان ہیں، سجدہ کتنی ہڈیوں پر کیا جاتا ہے، یا وضو میں کتنے فرض ہیں۔ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے مگر ماڈرن بیٹا منہ لٹکائے دور کھڑا ہے، بیچارہ نماز جنازہ پڑھنا نہیں جانتا۔ کیونکہ اس لیے کہ مرنے کے والے بدنصیب باپ نے بیٹے کو صرف دنیوی تعلیم ہی دلوائی تھی، فقط دولت کمانے کر سکھائے تھے۔ 100 کروڑ افسوس، نماز جنازے کا طریقہ نہیں بتایا تھا۔ اگر باپ نے نماز جنازہ سکھائی ہوتی، قرآن پاک کی تعلیم دلوائی ہوتی، سنتوں پر عمل کرنے کی عادت ڈلوائی ہوتی، تو مرنے کے بعد بیٹا دور کیوں کھڑا ہوتا؟ آگے بڑھ کر خود نماز جنازہ پڑھاتا اور خوب ایصال ثواب کرتا۔ اسے تو ایصال ثواب کرنا بھی نہیں آتا۔ مرنے والے باپ کی بد نصیبی۔ ایک اسلامی بھائی نے مجھے مرکز الاولیاء لاہور کا یہ واقعہ سنایا کہ ہمارے ایک رشتہ دار مال کمانے والے پاکستان سے باہر گیا اور کما کر اس نے رنگین ٹی وی اور VCR گھر بھیجا، پھر خود جب وطن آیا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اسلامی بھائی کا کہنا ہے
کہ میرا بڑا بھائی رشتہ داری کے لحاظ سے مرحوم کی 10ویں میں مرکز اولیاء لاہور گیا۔ جب گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ باہر قرآن خوانی ہو رہی ہے اور فاتحہ کے لیے دیگیں پک رہی ہیں۔ جب گھر کے اندر گیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ مرحوم کی بیوی اور بچے VCR پر فلم دیکھنے میں مشغول ہیں۔ گھر کے باہر احسال ثواب اور مردے کے گھر کے اندر اسی کے لائے ہوئے VCR پر معاذ اللہ عز و جل ارتکاب گناہ ہو رہا ہے۔ اپنی اولاد سے محبت کرنے والوں، اگر اپنے بچوں کو فلمی ڈرامے دیکھنے کے لیے ٹی وی اور VCR لے کر دو گے تو شاید وہ تمہاری نماز جنازہ بھی نہ پڑھ پائیں گے، بلکہ قبر پر صحیح معنوں میں فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ جن کے پیش نظر قیامت کا امتحان ہوتا ہے، ان کا دل جلتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اسلام کی جو تھوڑی سی محبت ہے وہ بھی نکالی جا رہی ہے۔ اسپین جو کبھی اسلام کا مرکز تھا، وہاں مسجدوں پر تالے ڈالوا دیے۔ بعض ایسے ممالک بھی ہیں جہاں قرآن شریف پڑھنا تو دور کی بات، رکھنے پر ہی پابندی ہے۔ دشمنان اسلام کی طرف سے یہ سازشیں کی جا رہی ہیں، ان مسلمانوں کے دلوں سے دین کی محبت نکال لو۔ بے شک یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن ان کو اندر سے بالکل خالی کر دو۔